تو یہ ہوئی بن اختب یہاں سے نکلا اور اپنی قوم کے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا. اس نے کہا موقع بڑا شاندار، تمہارا نہ ضائع نہ کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، جس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اس کی چھت سے بھاری پتھر ان پر گراؤ، معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، تم ایسا کر دو. اب ان میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے کہا یار ایسے نہ کرو، تم یہ غلط کام کر رہے ہو، ہمارا ان کا معاہدہ ہوا ہے اور تم پہچانتے بھی ہو وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے بتا بھی دینا ہے، پھر انہوں نے تمہیں یہاں مدینے میں رہنے نہیں دینا، چلا وطن کر دیں گے، گھر بار چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی جو ہوگی. اس نے کہا ہوئی تو ہم سب کو رسوا کرے گا، ایسا نہ کر. ہوئی بن اختب کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا، دیکھیں قریش ان کے مخالف ہیں، عبداللہ بن ابی ہمارے ساتھ ہے اور وہاں خیبر کے یہودی بھی ہمارے انتظار میں، وہ بھی آ جائیں گے اور معاملہ ہمارا سیدھا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کرو یہ کام. اور وہ اس سازش کو تانے بانے بن کر کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. ان کی سازش اپنی جگہ پہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پیغام بھیج دیا، یہ پروگرام ہے، آپ یہاں سے اٹھے اور جلدی سے مدینہ کی طرف چلے آئے. یہ مدینے کے باہر کا محلہ تھا ان کا سب. آپ مدینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات نہیں کی، اس طرح اٹھے جس طرح قضائے حاجت کے لیے جانے لگے. صحابہ کرام نے بھی کہا ہو سکتا ہے حاجت ہو پوری کر کے آ جائیں گے، لیکن وقت گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. اب صحابہ کرام کو کچھ ہوا، ابو بکر بھی تھے، عمر تھے، یہاں حضرت جو ہے سعد بن معاذ بھی تھے، یہ سارے 8-10 صحابہ کرام نے پریشانی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تو وہ اٹھ کے آنے لگے. تو اب یہ ہوئی کہ مکتب آیا، دیکھو یار ہم تو مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے، کھانا تیار کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جلدی کر دی یہاں سے نکلنے کے لیے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے، بات تو کرتے، ہم تو ان کے لیے یہ تیار کر رہے تھے. تو صحابہ کرام کہنے لگے کچھ نہ کچھ معاملہ ہے جس کی ابھی ہمیں نہیں خبر ہو رہی. مدینے کی طرف آئے، پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آپ ہمیں وہیں پہ چھوڑ کے چلے آئے. کہا ان یہودیوں نے سازش کی تھی اور یہ ان کا پروگرام تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ اوس قبیلے کے تھے اور بڑے جنگجو سرداروں میں سے، ان کو بھیجا کہ تمہارے ان کے ساتھ پرانے تعلقات، جاؤ ان کے ساتھ بات کرو، انہیں کہو کہ یہاں سے نکل جائیں اب، اور انہیں یہ میرا پیغام ان تک پہنچا دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کو اب خالی کر دو، اب تم مدینے میں رہ نہیں سکتے. جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، انہوں نے جا کر کے انہیں پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کو اب خالی کر دو. محمد بن مسلمہ تیرے ہمارے بڑے تعلقات ہیں، پرانے رہنے والے، تو بھی مدینے کا رہنے والا، ہم بھی یہاں کے رہنے والے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں دھمکی دینے آ گئے. اور اگر دین اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان ایک رکاوٹ قائم کر دی، میرا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. ان کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے کہ جلد از جلد یہاں سے چلا وطن ہو جاؤ، جس علاقے میں جا سکتے ہو چلے جاؤ، اس علاقے کو چھوڑ دو، ہمارے شہر کو خالی کر دو. انہوں نے کہا اچھا دیکھ. بعد میں عبداللہ بن ابی آ گیا، میں منافق نہیں کر سکتا، اس نے کہا خالی نہ کرنا، رہو تم ادھر، میں 2000 بندہ لے کر کے آ کے تمہاری حفاظت کروں گا، ہم پرانے مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہیں کچھ تھوڑی سی تسلی ہوئی. سلام بن مسلم تھا، اس نے کہا اس کی بات نہ مان، اس نے کوئی نہیں تیرے ساتھ آنا، ہوئی نکل جائیں، عزت اسی میں ہے کہ یہاں سے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے نا عبداللہ بن ابی کہ میں لے کے آؤں گا، یہ کروں گا، کچھ نہیں ہونا، یہ سگا نہیں ہے ہمارا. عبداللہ بن ابی کہنے لگا نہیں یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں کہ تم میری بات کو تسلیم کرو، ایسا ہی ہوگا. اب یہ بن اختب کے دماغ خراب ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیج دو. اپنے بھائی کو بھیجا چھوٹے کو کہ جا کے ان سے کہو کہ ہم نے نہیں جانا، آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں. یہ پیغام دے کر کے اپنے بھائی کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے کے تم آ جانا عبداللہ بن ابی کے پاس، اور اسے کہنا تیرے کہنے پہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے، اب بندے لے کر کے ہماری حفاظت کے لیے تیار رہنا.
عبداللہ بن ابی کے پاس جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، اب صحابہ کرام نے فوراً تیاری کر لی. وہ وہاں سے اٹھا عبداللہ بن ابی کے پاس آیا، حیی بن اخطب کا اپنا بھائی. جب عبداللہ بن ابی کے پاس آیا تو عبداللہ بن ابی کا اپنا سگا بیٹا، وہ سچا مومن تھا، وہ جلدی جلدی تلوار پکڑ رہا ہے، سلا پکڑ کے پہن رہا ہے. کدھر جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو نذیر کی طرف جانا ہے. اب یہ یہاں سے وہاں واپس پہنچا، حیی بن اخطب کا بھائی، اور اپنے بھائی کو کہنے لگا معاملہ خراب ہے، عبداللہ بن ابی سے کچھ نہیں ہونا، اس کا تو اپنا بیٹا اس کی نہیں مان رہا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس اپنا بیٹا اس کے ساتھ نہیں ہے، باقی لوگ کہاں سے وہ لے کر کے آئے گا، تیری حفاظت کے لیے نکل جائیں. اس نے کہا نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ خیبر بھی یہودی بھی آ جائیں گے، فلاں بھی ہو جائے گا، فلاں بھی ہو جائے گا، اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لو، اپنے قلعے میں اپنے آپ کو بند کر لیں گے، ہم کچھ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نکلے اور اثر کے وقت یہاں پہنچ کے پورے ان کے گھروں کا محاصرہ کر دیا، ان کے پورے محلے کا محاصرہ کر دیا، قلعے کا محاصرہ کر دیا. اور محاصرہ کیا، عشاء کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے تم یہاں رہو، میں جاتا ہوں. شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، محاصرے کی تاکید کر دی کہ ایسے ایسے تم نے یہ محاصرہ قائم رکھنا ہے. اب جب یہ اگلے دن فجر کے وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فجر میں یہاں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آ کر کے محاصرے کو سارے کو دیکھا، اوپر سے پتھر برسا رہے، تیر برسا رہے، اور درمیان میں ان کے کھجوروں کے باغات آ رہے ہیں. یہ رکاوٹ بنتے ہیں، مسلمان ان کی طرف کوئی چیز پھینکے تو یہ کھجوریں ان کے لیے ڈھال بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اور اس کام کے لیے سابقہ یہودی اور اس وقت کے مسلمان عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہ کھجوروں کے درختوں کو کاٹ. اب یہودی نے بڑا شور مچایا کہ آپ تو کہتے تھے کہ درختوں کو کاٹنا نہیں ہے، ہماری دشمنی میں درخت بھی کٹنے لگ گئے. سورہ حشر میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ اس کا بیان کیا سورہ حشر میں کہ یہ جو درخت بھی کٹے ہیں اللہ کے حکم سے کٹے ہیں، تمہاری وجہ سے نہیں کٹے، اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم نے کاٹے. تمہارا 7 دن یا 15 دن تک یہ محاصرہ رہا، اور اس کے بعد پھر ان کی سرنڈر کی طرف آگے کہنے لگے کہ ہم مذاکرات کرنے، ہم آپ جو کہتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں یہاں سے جانے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے محاصرہ اٹھا لیتے ہیں، ان سے کہو کہ 10 دن کے اندر اندر اس جگہ کو خالی کر اور اپنے اونٹ پر جو جو سامان لے کے جا سکتے ہیں لے جائیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے انہوں نے پیغام دیا کہ ہم نے تو لوگوں سے بڑے پیسے لینے ہیں، ہمارے سود کے جو پیسے چلتے ہیں لوگوں کی طرف، جس طرح بنو کہنے کا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہودیوں کا زیادہ سیٹ اپ سود کر، ہم نے پیسے لینے، آپ ہمیں مہلت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل رقم لے لو، سود چھوڑ دو اور لے کر کے نکلتے بنو یہاں سے بس. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا اور کہا بات سنو، 10ویں دن کے بعد تم میں سے کوئی بندہ یہاں نظر نہیں آنا چاہیے. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو سامان اپنے اونٹوں پہ لاد سکتے ہو لاد کر کے لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ. انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ اپنے گھر کے دروازے تک اکھاڑ کر کے لے گئے، اپنے گھروں کے دروازے تک اکھاڑ کر کے یہاں سے لے گئے اور یہ خیبر کی طرف چلے گئے. پھر وہ ایک وقت بھی آیا جب خیبر میں بھی ان پر حملہ ہوا اور یہ حیی بن اخطب قتل ہوا. یہ چلے آگے ہم اس پہ بات کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بڑا معاملہ تھا کہ جب احد کے میدان میں جانے لگے تو اس وقت ابو سفیان نے مارکے کے آخر پہ کہا کہ اگلے سال ہم دوبارہ بدر میں آئیں گے اور تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے. احد کے میدان میں ابو سفیان بن حرب اعلان کرتا ہے کہ اگلے سال مسلمانوں ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا بدر میں 3ری مرتبہ، اور ہم پھر وہاں تمہیں سبق سکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اعلان کرو، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا. فوراً اعلان کر دو، جواب دو اس کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. اب وہ سال گزر رہا تھا، یعنی یہ 3 ہجری میں عہد ہوا، 4 ہجری میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں
ادھر مکے میں بھی تجاری ہو رہی ہے، لیکن مکے کی تجاری جو ہے وہ ویسی نہیں ہے، کیونکہ قحط سالی آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، کہیں پانی نہیں ہے، ان کے لیے جو ان کے کنویں تھے ان کا پانی نیچے جا چکا ہے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کا ایک گروہ بھی بن گیا کہ احد میں شہادتوں کے باوجود انہوں نے کتنے قبیلوں کو اس وقت ڈھیر کر دیا۔ بیر معونہ میں 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، 10 دوسرے صحابہ بھی شہید ہو گئے، اس کے باوجود مسلمانوں نے بنو قینقاع کو، بنو نذیر کو، بنو اسد کو، ان سب کو جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ اب یہ وہاں پر حضرت کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ دن نہیں ویسا تھا، اور ادھر تیاری زوروں شوروں سے ہو رہی۔ اب ابو سفیان نے بندہ بھیجے مختلف ذرائع کے ساتھ جا کر کے مدینے والوں کو کچھ ہراساں کرو کہ مکے والوں کی تیاری بہت بڑی ہے، نہ جاؤ، نہ جانا ان کی طرف، وہ بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کو نے آ کے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گیا، ان سے ڈر جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرنا، لوگوں سے کیا ڈرنا ہے، ہمارا تو ایمان زیادہ ہو گیا، وہ جتنے زیادہ ہوں گے ہمارا ایمان بلند ہے، بڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ بدر کی طرف نکلے، اسے بدر صغریٰ کہا جاتا ہے اس معرکے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے، ابو سفیان 2000 بندوں کو لے کر کے نکلا، لیکن راستے سے ہی واپس ہو گیا کہ دیکھو ہمارا لڑائی کا بھی معاملہ نہیں بنتا، پانی نہیں ہے، جانوروں کا چارہ نہیں ہے، تمہاری تیاری صحیح نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی طرح بہانہ کر کے واپس، اور مسلمان بدر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن یہاں پر رہے، 8 دن یہاں پر رہے، اور اتفاقاً اس وقت ان کا وہ بدر کے جو میدان تھا اس میں تجارتی ایک میلہ لگا ہوا تھا، لوگ دور دور سے اپنی اپنی سامان لے کر کے آئے ہوئے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے تجارت کی، انہوں نے کہا مال غنیمت نہیں کہ چلو تجارت ہی صحیح، اور اللہ نے اس تجارت میں بڑی برکتیں عطا فرمائی، بہت برکتیں عطا فرمائی۔ وہ تجارت کر کے 8 دن کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے۔ اسی اثنا میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نواسے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت رقیہ بنت محمد کے بیٹے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن عثمان، یہ بھی 5-6 سال کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ابھی 5-6 سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں وہ چونچ ماری اور آنکھ نکل گئی، لیکن زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ وہ پھیلتا گیا کہ یہ نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ بن عثمان، جن کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ابو عبداللہ کہلایا کرتے تھے، ان کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین پھر جو ہے وہ بقیع میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا، حضرت عثمان خود قبر میں اترے اور اپنے بیٹے کو دفن کیا انہوں نے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر تھی اس کے ساتھ یہ خوشی کی خبر بھی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے تقریباً 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، گئے گٹی کی، اور ہمارے یہاں پتہ نہیں گٹی کا کیا تصور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیتے تھے تو وہ کھجور کو لے کر کے اپنے منہ میں چباتے تھے، باریک کر دیتے تھے، لعاب مکس ہو جاتا تھا کھجور سے، پھر اسے بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔ پھر پوچھا گٹی دینے کے بعد تو اذان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پوچھا کیا نام رکھا، کہا حرف کا نہیں، یہ میرا بیٹا حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پھر حسین تجویز کیا، اور اس کے بعد پھر ان کا 7ویں دن عقیقہ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ 2 بکرے ان کے طرف سے جو ہے، حضرت حسن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اسی کو ذبح کر دیا گیا۔ تو اس وقت مصنف ابن عبدالرزاق کی روایت ہے کہ 2 بکرے موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ ان کی طرف سے کیا۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ایک بڑی خامی ہوتی ہے نا، ہم مٹھائی پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں اور عقیقے کے وقت ہم کہہ دیتے ہیں جی بس کیا کریں حالات تنگ ہو گئے۔ مٹھائی ضروری نہیں ہوتی، عقیقہ ضروری ہوتا ہے، کسی میں مٹھائی ضروری نہیں ہے، عقیقہ ضروری ہے۔ 7ویں دن کرنا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، دوبارہ دہرایا دیتا ہوں
اللہ بیٹا عطا کرے تو اس کا 7ویں دن ختنہ کروانا، سر کے بال منڈوانا، نام رکھنا اور عقیقہ کرنا، یہ بہترین ان کا وقت جو ہے وہ 7واں دن ہے۔ نام پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح حضرت مریم کے بارے میں قرآن کریم میں ہے، پیدائش کے وقت بھی ان کا نام مریم رکھا گیا۔ برحال اس 7ویں دن زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ نام کے بارے میں بھی صحیح بات جو ابھی عبداللہ کی بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین نام اللہ کے جو پسندیدہ ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ نام ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور یہ معاملہ ہوا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے گوش گزار کروں، یہ شخصیت بڑی مظلوم ہے۔ وہ تو جو کربلا کا معاملہ وہ تو مظلومیت اپنی جگہ پہ ویسے بھی مظلوم ہے۔ ہم یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے 11 ہجری میں رخصت ہوئے، 6.5 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں۔ یہاں کے واقعات ہم بڑے بیان کرتے ہیں، 6 سال کے واقعات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، یہ کمر پر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 6 سال کے واقعات بڑے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سیدھا 61 ہجری میں لے جاتے ہیں، درمیان کی زندگی بیان نہیں کبھی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 60 ہجری تک جو انہوں نے 39 سال گزارے ہیں، 49 سال، یہ کیسے تھے؟ اس میں کیا معاملات تھے؟ ان کی زندگی کیسے تھی؟ اس پر کبھی ہمارا خیال نہیں کیا کہ یہ ظاہر ہے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، تہجد گزار تھے، قرآن پڑھتے تھے، صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، اس کی کیفیات اجل کر دی جاتی ہیں۔ یہ شاید اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے امام فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، فلاں کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے، فلاں کے پیچھے عید پڑھتے تھے، فلاں کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، فلاں کی ممالک میں جہاد کیا، یہاں پر جہاد کیا، یہاں پر جہاد کیا، یہاں پر جہاد کیا، تو مشکلات آ جائیں گی۔ جہاد تو کیا، بہت ساری جگہوں پہ بھی۔ بہرحال کبھی موقع آیا تو ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک ترتیب سے بات بھی ہم انشاءاللہ کریں گے کہ وہ معاملات کیوں اوجھل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسن، یہ 2 ایسی شخصیتیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار، اور جنت کے نوجوانوں کا سردار، اور ان کو جو ہے وہ جب اپنے قریب کرتے نا تو بوسہ تو لیتے تو سونگتے، جیسے ایسے مطلب سونگتا ہے ایسے ان دونوں کے ساتھ بھی کرتے، اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے کہ یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ ایک معاملہ، پھر اس کے ساتھ 4 ہجری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مکمل قرآن کریم کا نسخہ پہلی مرتبہ سرکاری طور پر حضرت ابوبکر کی خلافت میں تیار کیا تھا۔ ان کو حکم دیا، یہ کاتب وحی بھی تھے، کہ تم عبرانی زبان سیکھو، دوسری زبانیں میرے لیے سیکھو، تاکہ جب میں دوسرے لوگوں کی باتیں میرے خط میرے پاس آئیں یا میرے ان کے پاس جائیں تو مجھے کسی اور پر اعتبار نہیں ہے، مسلمان بندہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا۔ اور اسی 4 ہجری میں ایک اور بڑا معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کی شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی فاطمہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سارا خاندان مسلمان ہوا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا خاندان تھا، پھوپھی بھی مسلمان ہوئی۔ تو یہ ان کے تھا کہ میں ایک بڑے خاندان کی قریش کی، اور زید جو ہے، زید بن حارثہ، یہ آخر ایک بار بکے بھی تھے، غلام رہے، تو میری ان کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ میں ایک بڑے خاندان کی ہوں، اور وہ خاندان ان کا بعد میں پتہ چلا، لیکن غلامی تو کاٹی انہوں نے، میرا ان کے ساتھ نکاح کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوگا،
وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا جی نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ آئی ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے انحراف کرے. یہ گنجائش نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی مومنہ عورت کے لیے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب یہ سنا قاضی میں تیار, اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا, میں تیار ہوں, شادی ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا, لیکن وہ دونوں میں آپس میں شروع دن سے وہ ناچاکی چلتی رہی, آپس میں دونوں کی ناچاکی چلتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے سمجھاتے معاملہ کچھ دب جاتا, پھر میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی, پھر سمجھاتے پھر کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اگر یہ زید طلاق دینا چاہتے ہیں اور ہو جاتی ہے طلاق تو ان کا آپ سے نکاح ہوگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, لوگ کیا کہیں گے, میرا منہ بولا بیٹا, میں نے اس کی شادی کروائی, اب اس کا خامد طلاق دے گا تو میں اپنے ساتھ اس کی شادی, لوگ کیا کہیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو ہے وہ تبنا بنانے کی رسم کو توڑا. پھر تحفظوہم لآبائہم, جو بچے ہیں ان کو ان کے اصل باپ کی طرف بلاؤ, انہیں اپنا نام نہیں دے سکتے, جس کا بیٹا ہے اسی کے نام سے اس کی بنتی ہے. کہا جی اگر پتہ نہیں چلتا, مثلا اب بھی ہوتا ہے نا کوئی بچہ یہاں پہ پھینک گیا, اب پتہ ہی نہیں کس کا, اب کیا کریں. اب ہمارے ہاں تو قانون ہے کوئی نہ کوئی بلدیت دے سکتا ہے, یہاں پاکستان کا قانون تو یہ ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے, بلدیت کے خانے کو خالی ہو, والد تو اسلامی بھائی ہے تمہارا, بس یہ اللہ کا حکم ہے. بہرحال وہ ناچاکی بڑھ گئی جب تو طلاق پر معاملہ آ گیا. جب طلاق کا معاملہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت گزرنے کے بعد جب پیغام بھیجا ان کی طرف, تو پیغام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے, اور یہی پہ حضرت زید کا معاملہ سورہ احزاب میں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ہم نے آپ کا نکاح کس سے کر دیا ہے, زینب سے, اللہ نے نکاح کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے پھر ان کو بلایا, نکاح ہو گیا, اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ گیا سورہ احزاب میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے ولیمے کا انتظام کیا, کیونکہ یہ جو کہتے ہیں بڑا خاندان ہو گیا ایسا, پھر ان کے لیے بہت بڑے ولیمے کا بکرے ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کے لیے سریر وغیرہ ایسا ہے. تو ان کی شادی بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اس کے ساتھ آگے چلیں گے انشاءاللہ. کل ذرا پرسوں ترسوں سے خراب ہے, آج اسی پر ہم اتفاق کریں گے, باقی انشاءاللہ کچھ کل لے جائیں گے. آج ہماری بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شادیوں کے حوالے سے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شادیاں ہوئی, 4 ہجری میں. بعد میں یہ حضرت زینب والا جو ہے وہ 5 میں لے گئے ہیں 12. تو ہاں آخری چیز جو ہے جو کل حضرت خبیب بن عدی کی ہم بات کر رہے تھے, وہ بھی 4 ہجری کے آخر پر اور 5 کے شروع میں مکے والوں نے ان کو پھانسی دی تھی. جو کل میں نے بات کی تھی نا, حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں پھانسی دی گئی. اس کی جگہ بھی مسجد عائشہ جسے کہتے ہیں نا, مسجد تنعیم میں, اسی جگہ پر حضرت جو خبیب بن عدی نے وہ 2 رکعت ادا کی تھی. اپنی پھانسی سے پہلے 2 رکعت اسی جگہ پہ ادا کی گئی تھی جو اب مسجد بنی ہے تنعیم میں. تو ان کی پھانسی بھی یعنی 4 ہجری کے بالکل آخر پہ جا کر کے یا 5 ہجری کے بالکل آغاز میں جب غربت والے مہینے ختم ہوئے تو انہوں نے ان کی پھانسی کر دیا تھا. آج ہماری بات تھی غزوہ بدر صغریٰ کے بارے میں, کہ ابو سفیان نے اعلان کیا تھا کہ ہم اگلے سال احد میں اعلان کیا تھا بدر میں اکٹھے ہوں گے, پھر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے, لیکن نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن وہاں رہ کر کے واپس آ گئے. بنو نذیر قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک کام کے لیے گئے کہ جہاں بیٹھے ہیں اوپر سے پتھر گرا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے آئے اور کی جو سازش تھی ناکام ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ, تم نے یہ سازش کی ہے, نکل جاؤ یہاں سے. وہ نہ مانے,
وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، 7ویں دن مجبور ہو گئے اور پھر معاہدہ کر کے یہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت زینب بنت خزیمہ جنہیں ام المساکین کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ نکاح ہوا اور 2 ماہ کے بعد ان کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 2 امہات المومنین کے نام زینب کے نام پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام بھی زینب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی کا نام بھی زینب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کے نام بھی زینب ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاں کا نام یہ ہے تو ہم نے نہیں رکھنا، ورنہ عرب میں یہ نہیں ہوتا۔ اب پرسوں جو میں نے شہدائے احد کا ذکر کیا تھا، اس میں حضرت ابو اسد خیسمہ بن ابی خیسمہ، باپ کا نام بھی خیسمہ، بیٹے کا نام بھی خیسمہ۔ چلے ایک مزے کی بات ہوتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام فاطمہ بنت محمد، ان کی ساس کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی فاطمہ یہ بھی فاطمہ۔ یہ نام وہاں نہیں ہوتا تھا، ہمارے یہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش، عقیقہ کیا جانا، آذان دیا جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹی دینا، اور عبداللہ بن عثمان کی وفات، اور حضرت زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ 4 ہجری کے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ کل انشاءاللہ 5 ہجری کے معاملات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ الحاکم ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں جو کمی کوتاہی اپنے فضل اپنی رحمت سے سب کو معاف فرمائے۔ بالکل لہٰذا الحمد للہ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔